بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے our ٹاپک از فارن پالیسی آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، فیچرز اینڈ ہائی لائٹس. نو اسٹیٹ کین لیو ان آئسولیشن. اس کا مطلب ہے کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی ریاست تنہا نہیں رہ سکتا. آئسولیشن مطلب تنہائی میں نہیں رہ سکتی. دیر از اے نیڈ آف انٹریکشن. اس کو انٹریکشن کی یعنی کہ کسی سے اپنے تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. دا لنکیجز بٹوین انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ آر ویری نیسیسری ٹو کریٹ ہارمونیس ریلیشنز امنگ دا پیپل لیونگ ان دا ڈفرینٹ ریجنز. جو لوگ ڈفرینٹ ریجن میں، مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ لنکیجز بنائیں. لنکیجز یعنی لنکس یعنی کہ تعلقات بڑھائیں. انٹرنل اپنے اندرونی اور بیرونی ماحول سے تعلقات بنائیں. کہ یہ کس لیے ضروری ہے؟ یہ نیسیسری اس لیے ہے کہ ہارمونیس یعنی کہ اچھے ریلیشنز پیدا ہو سکے، تاکہ لوگوں میں کے درمیان جو ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ ریجن میں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، تعلقات تاکہ وہ اپنے ان بڑھائیں، تاکہ ان میں اچھے ریلیشنز پیدا ہو سکیں. دا نیشنل انٹرسٹ اینڈ آئیڈینٹی، قومی انٹرسٹ جو ہے اور قومی شناخت، اکانومک ریزنز، پیس اینڈ اسٹیبلٹی آر دا موٹیوز آف فارن پالیسی آف اے کنٹری. ایک ملک کی خارجہ پالیسی کے موٹیوز کیا ہیں، یعنی کہ مقاصد کیا ہیں، اس کی شناخت، اس کی معاشیت، امن اور اس کی استحکام، اسٹیبلٹی اس کی. یہ خارجہ پالیسی کے یعنی کہ فارن پالیسی کے موٹیوز ہیں. یہ اپنے میمورائز کرنے میں بھی اٹ ول بی آسک ٹو یو ان شارٹ کویسچن. پاکستان فنکشنز ایٹ ڈفرینٹ لیولز. پاکستان مختلف لیول پہ کام کرتا ہے اپنی خارجہ پالیسی کے حساب سے. بائی لیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل. بائی لیٹرل کا مطلب ہے اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ، یعنی کہ ایک ملک یہ پاکستان، اس کا ایک اور ریاست کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم کہیں گے بائی لیٹرل. یعنی کہ ریلیشن شپ آف فارن پالیسی اور فارن میٹرز بٹوین ٹو ڈفرینٹ اسٹیٹ. دو مختلف اسٹیٹس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے آن دا بیسس آف فارن پالیسی، اٹ از کالڈ بائی لیٹرل ریلیشن شپ. اوکے. اور ملٹی لیٹرل یہ ہوتا ہے کہ جس میں دو سے زیادہ اسٹیٹس انوالو ہوں. جیسے آپ دیکھ لیں UN یونائٹیڈ نیشن، اس میں بہت سے تقریباً 190 پلس اس میں کنٹریز ہیں، اسٹیٹس ہیں دنیا کی. تو ملٹی لیٹرل ہے وہ بہت سارے کنٹریز کے درمیان میں ہے. اٹ از آلسو اے ممبر آف دا UN اینڈ دا انٹرنیشنل آرگنائزیشن. پاکستان بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل اس کے ریلیشنز ہیں، اور کیا ہے وہ UN کا بھی ممبر ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کا بھی ممبر ہے. فیچرز آف فارن پالیسی. دا مین ایمز یعنی کہ فیچرز، امپورٹنٹ فیچرز کیا ہیں، ہائی لائٹس جو ہیں، ضروریات فارن پالیسی کی کیا ہیں. مین ایمز آف فیچر آف فارن پالیسی آر پروٹیکشن آف انڈیپینڈنس، سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. تین جو امپورٹنٹ فیچرز آف فارن پالیسی کی اپنے میمورائز بھی کرنے ہیں اور سمجھیں بھی. پروٹیکشن آف انڈیپینڈنس یعنی کہ آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا. سوورینٹی اس کی حاکمیت کی، اقتدار اعلیٰ کی، ملک کی حفاظت کرنا. اور ٹیریٹوریل، اس کا مطلب ہوتا ہے جغرافیائی جو حدود ہے کسی ملک کی، اس کی حفاظت کرنا. یعنی کہ اگر کوئی کسی کنٹری کے اچھے فارن پالیسی ہے، یعنی کہ اس کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ساتھ والا کنٹری ہے وہ اس پہ اٹیک نہیں کرے گا. اس طرح اس کی ساری کی ساری جو انٹیگریٹیز ہیں وہ پروٹیکٹ رہیں گی، وہ سیو رہیں گی. پرائمری کنسرن از دا سیکیورٹی تھرو ڈپلومیسی اینڈ ملٹری سیکیورٹی ارینجمنٹس. پرائمری کنسرنز یعنی کہ جو بیسک کنسرنز، پہلا جو مقصد ہے فارن پالیسی کا وہ ہے سیکیورٹی، کسی ملک کی حفاظت. یعنی ڈیفینیٹلی وہ میں نے جو اب آپ کو ابھی بات بتائی کہ اگر اس کے اچھے تعلقات ہیں تو ظاہر ہے اس پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا، اس کی سیکیورٹی ہوگی. تھرو ڈپلومیسی. ڈپلومیسی کا مطلب ہوتا ہے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، جو خارجی وزیر ہوتے ہیں، خارجی امور جو انجام دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ڈپلومیٹس. اینڈ ملٹری سیکیورٹی ارینجمنٹ. ملٹری کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں ان کے لیے بھی اس فارن پالیسی نیسیسری ہے. نیشنل موبلائزیشن ریگارڈنگ پاکستان سیکیورٹی وائز انڈیا. اس کا مطلب ہے کہ نیشنل موبلائزیشن جو ہماری قومی موبلائزیشن ہے، یعنی کہ اب ہماری ایک قوم کے لوگ دوسری قوم میں جا آ سکتے ہیں. جن کنٹریز سے ہمارے فارن پالیسی یعنی کہ خارجہ تعلقات، ہمارے فارن ریلیشنز اچھے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا زیادہ موبلائزیشن ہے. یعنی کہ جیسے آپ چائنا میں دیکھ لیں، چائنا کے بہت سے اسٹوڈنٹس اسلام آباد میں جو IIU یونیورسٹی ہے، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، وہاں بہت سارے چائنیز پڑھتے ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں ایگری یونیورسٹی میں، اور ہمارے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ادھر پڑھتے ہیں. یعنی کہ موبلائزیشن، آنا جانا ہمارا زیادہ ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ہمارے فارن ریلیشنز ان کے ساتھ اچھے ہیں. اب پاکستان کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی اور وائز اور وائز کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، مطلب ان دا سیم مینر. ان دا سیم مینر میں اس کا مطلب کہہ رہا ہے انڈیا انفلوئنسڈ فارن پالیسی آپشنز. اسی طرح جیسے پاکستان نے اپنی فارن پالیسیز پہ اثر کیا نا، اسی طرح انڈیا نے بھی اس کے انفلوئنس ہیں، یعنی کہ اس کے تاثرات اچھے ہیں فارن پالیسی کے بارے میں. اسٹرانگ ڈیفینس از انڈسپینسیبل فار سروائیول.
یعنی کہ جو سروائیور ہے بچاؤ کے لیے اسٹرانگ ڈیفینس، مضبوط دفاع جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ انڈسپینسیبل ہے، مینز ہمارے سروائیول سے ہمارا جو اسٹرانگ ڈیفینس ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، انڈسپینسیبل کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ چلے گا، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہمارے سروائیول کے لیے ہماری ایز اے نیشن ہمارے سروائیو کے لیے، ہماری قوم کے سروائیول کے لیے، ہماری ریاست اسٹیٹ کے سروائیول کے لیے، اس کے باقی رہنے کے لیے جو اسٹرانگ ڈیفینس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ Relations with all states. Pakistan has good relation with almost all the nations of the world on the basis of mutuality of interest. Mutuality of interest کا وہ مطلب ہوتا ہے جو دونوں طرف، ایک تو ہوتا ہے نا ایک طرف کا انٹرسٹ، مطلب جیسے ہماری کسی کنٹریز کے کسی اسٹیٹ کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے ہمارے اپنے انٹرسٹ کے بنا پر، ایسے نہیں ہے، میوچویلٹی ہے، یعنی کہ اگر ہمارے چائنا کے ساتھ فارن پالیسی، ہماری فارن ریلیشن اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی انٹرسٹ ہے اس میں، ہمارے بھی مقاصد ہیں اور چائنا کے بھی ہیں، یعنی دونوں طرف جو مقاصد ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں میوچویلٹی آف انٹرسٹ۔ پاکستان کے جو ہے تقریباً ساری دنیا کے نیشنز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کس بیس پہ؟ کیونکہ دونوں کا انٹرسٹ ہے اس میں، پاکستان کا بھی اور دوسری جو اسٹیٹس ہیں ان کا بھی۔ کوآرڈینیٹی کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے دوستانہ رویہ ہے پاکستان کا۔ پیس یعنی کہ پرامن، اینڈ نان انٹرفیئرنس ان انٹرنل افیئرنس۔ نان انٹرفیئرنس ان انٹرنل کا مطلب ہے کہ جو کسی بھی اسٹیٹ کے انٹرنل افیئرس ہیں، اندرونی معاملات میں، اس میں نان انٹرفیئرنس ہے، یعنی کہ کوئی بھی دوسری اسٹیٹ، چاہے اس کے کسی بھی اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ فارن ریلیشنز کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اس کے جو انٹرنل افیئرس ہیں ان میں نان انٹرفیئرنس ہے، اس میں وہ مداخلت نہیں کرتی، اس میں سٹانگ نہیں اڑاتی دوسری اسٹیٹ، اسی میں استحکام ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی بھی اسٹیٹ کے پرسنل افیئرس، آپ اس کو چھوٹے لیول پہ بھی لے لینا، آپ کا کوئی فرینڈ ہے، آپ کی اچھی اس سے فرینڈشپ ہے، لیکن آپ کے پرسنل افیئرس میں آپ کا اگر وہ ٹانگ اڑائے گا کہ یہ تم نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے تم کیوں کرتے ہو، تو آپ کو اس سے پرابلم ہوگی، ڈیفینیٹلی آپ کے اس سے ریلیشن خراب ہوں گے۔ ان دا سیم مینر انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے کسی اسٹیٹ کے ساتھ فارن ریلیشنز جتنے بھی اچھے ہیں، لیکن جب آپ اس کے انٹرنل افیئرز میں پرابلم کریٹ کریں گے تو آپ کے فارن ریلیشن خراب ہو جائیں گے، اس لیے نان انٹرفیئرنس ان انٹرنل ریلیشن، انٹرنل افیئرز، یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے ایک قسم کا، یعنی کہ انٹرنیشنل پریکٹس اڈاپٹ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ کسی بھی دوسری اسٹیٹ کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتی، مداخلت نہیں کرتی۔ پاکستان بلیوز دیٹ پرابلم ٹو بی سالو پیسفلی، پاکستان کا یہ یقین ہے کہ ساری کی ساری پرابلمس جو ہے پیسفلی سالو ہونی چاہیے، یعنی کہ بغیر کسی تھریٹ کے اور بغیر کسی دباؤ، فورس، پریشر کے پرامن طریقے سے سالو ہونی چاہیے، یعنی کہ انٹرنیشنل جتنی بھی پرابلمس ہیں پیس کے ریلیٹڈ۔ نیکسٹ ہے ریلیشنز ود میجر پاورز۔ دا نیچر آف ریلیشن ود میجر پاورز ہیز ویریڈ، جو میجر پاور کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے اس کی نیچر ویریڈ ہے، یعنی کہ بہت سی قسم کی ہے۔ یونائٹیڈ اسٹیٹس یو ایس اے کے ساتھ پاکستان یو ایس ریلیشنز ہیو بین جنرلی فرینڈلی، عام طور پر دوستانہ تعلقات ہیں ہمارے یو ایس کے ساتھ، بٹ پرابلمز ڈیولپڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم اور آن نیوکلیئر ایشو، آرمز سیلز، کشمیر ایگزیکٹرا، لیکن ٹائم ٹو ٹائم یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل آتے رہتے ہیں۔ کون کون سے ایشوز پہ؟ نیوکلیئر ایشو، یعنی کہ ان کو ڈیفینیٹلی وہ ایک دنیا کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے یو ایس اے، تو اس کو تکلیف ہے کہ ہم اٹامک پاور ہے، نیوکلیر ایشو پہ اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، تو پرابلم آتے ہیں۔ آرم سیلز یعنی کہ ہتھیار جب ہم کسی سے خریدتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو اس پہ بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی اسٹرانگ رہوں اور کوئی نیشن اسٹرانگ نہ بن جائے۔ اور کشمیر ایشو پہ تو سب کو ہی پھر تکلیف ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ جنرلی جو ریلیشن ہے وہ جنرلی فرینڈلی ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے کیسے ریلیشن ہے، 4-5 ایم سی کیوز ہوں گے کہ جنرلی فرینڈلی ہے، کارڈیل ہے، یا پھر ورکنگ ریلیشن، یا کیسے بھی، تو پھر آپ یہ لگائیں گے جنرلی فرینڈلی، ٹھیک ہے۔ چائنا پروو ٹو بی اے ریلائبل اینڈ کانسسٹنٹ فرینڈ، ہمارا ریلائبل کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتبار، اور کانسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چلا آ رہا ہو ساتھ ساتھ، مطلب کنٹینیوسلی ہمارا فرینڈ ہے چائنا جو ہے۔ اوور دا پیریڈز آف ڈیکیڈس، یعنی کہ صدیوں کے اعتبار سے کافی ڈیکیڈز ہو گیا، یعنی کہ 10 سال کو کہتے ہیں ایک ڈیکیڈ، تو کافی ڈیکیڈز ہو گئے ہیں ہمارے چائنا کے ساتھ دوستانہ اور کنٹینیو جو ہیں وہ ریلیشنز چل رہے ہیں۔ پاکستان سپورٹڈ چائنا ڈپلومیٹیکلی ان دا یو این اینڈ دا آؤٹ سائڈ، پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں چائنا کو سپورٹ کیا ہے۔ ڈپلومیٹیکلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے نمائندے کے، اس کے جو ڈپلومیٹس ہیں، اس کی جو اپنی خارجہ پالیسی ہے اس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، یو این میں بھی اور یو این کے باہر بھی۔ بوتھ دا کنٹریز ہیو ڈیولپڈ کلوز ریلیشن ان آل دا ایریا انکلوڈنگ اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، دونوں ملکوں میں جو تعلقات ہیں انڈسٹریل اور اکنامک لحاظ سے وہ ہیں ڈیولپڈ، یعنی کہ ترقی کر رہے ہیں وہ تعلقات، کلوز ریلیشن ہے، قریبی تعلقات ان کے ترقی کر رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن میں اور ڈیولپمنٹ میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، ڈیفینس میں بھی، یعنی کہ دفاع میں، سائنس، ٹیکنالوجی انوائرمنٹل اینڈ ٹریڈ، ان سارے معاملات میں، ٹریڈ ہوتا ہے تجارت، انوائرمنٹ ہوتا ہے ماحولیات کا جو اثر ہے وغیرہ، اس میں ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ اچھے ہیں۔
Russia Pakistan has working relation with Russia but frequent problem remained unsolved during the period of Cold War. پاکستان کے جو رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ورکنگ ریلیشن ہے، یعنی کہ کام کے بنیاد پر ہے. ہمیں جب کام پڑتا ہے تو ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، ان دا سیم وے ان کو بھی کام پڑتا ہے تو ان کے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. بٹ فریکوینٹ پرابلمس، لیکن فریکوینٹ پرابلمس کا مطلب ہے ہماری ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ایسے چلتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ رشیا کا ہمارے ساتھ یہ مین مسئلہ، آپ کو میں اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ڈسکس آپ سے کرتی ہوں کہ جو پاکستان، جو دنیا میں میجر سپر پاور سمجھے جاتے ہیں، ایک رشیا اور ایک چائنا، ان کے آپس کے تعلقات ایسے خراب ہیں کہ ظاہر ہے وہ اب ایک جو دو سپر پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی. تو پاکستان کے کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو جنرلی فرینڈلی ریلیشن ہے، اس لیے رشیا کو پرابلم ہی رہتا ہے کہ ہمارے ایک اس کا اینیمی ہے جس کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ہیں، پھر چائنا کے ساتھ اس لیے رشیا کے ساتھ اس لیے ہمارے اچھے ریلیشنز نہیں ہیں. اچھا، تو پرابلم انسالو ہے کب سے؟ ڈیورنگ دا پیریڈ آف کولڈ وار. کولڈ وار میں آپ کو سمجھاتی ہوں. کولڈ وار اس کا یہ ایک بڑی ایک ہسٹوریکل وار سمجھی جاتی ہے. اس کی میں آپ کو ہسٹری بتاتی ہوں. یہ جو ہے اس کا سٹارٹ ہوا تھا، انیشیٹ جو ہوئی تھی آفٹر ورلڈ وار ون، سوری بچوں، آفٹر ورلڈ وار ٹو، یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی تھی. کولڈ وار کا کانسیپٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سپر پاور، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں جو الائنس تھے، کچھ یعنی کہ ملک تھے رشیا کے ساتھ، کچھ تھے چائنا کے ساتھ. اب رشیا کا تو یہ ہوا نا، وہ بعد میں پھر ٹوٹ پھوٹ کے وہ اس کے 7 8 اسٹیٹ بن گئے، ازبکستان، تاجکستان، یعنی کہ وہ رشیا کا حصہ تھی، وہ بعد میں علیحدہ اسٹیٹس بن گئی. اچھا، ورلڈ وار ٹو کے بعد ہوا کیا کہ رشیا جو اور چائنا دو سپر پاورز کے طور پہ ابھری. اب ظاہر ہے وہ دو سپر پاورز آپس میں ایک دوسرے کی وہ اینیمیز تھی. اب کچھ اسٹیٹس رشیا کے ساتھ ہو گئے، کچھ چائنا کے ساتھ، چائنا نہیں، یو ایس اے، ایک یو ایس اے اور ایک رشیا، ان دو کی بات ہو رہی ہے. بائی مسٹیک میرے منہ سے چائنا نکل گیا. آپ اس کو گریسپ ایسے کریں کہ رشیا اینڈ چائنا ور ٹو سپر پاورز آفٹر دا ورلڈ وار ٹو. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دو سپر پاورز تھی. تو اب پاکستان کے زیادہ جو ریلیشنز تھے وہ امریکہ کے ساتھ، یعنی کہ یو ایس اے کے ساتھ اس طرح تھے کہ ہمارے بہت سے کاموں میں اس نے ہیلپ ایسے کی، اپنے مفاد کے لیے اس نے مدد کی، لیکن ہماری اس نے ہیلپ کی سم ہاؤ. تو مطلب یو این او میں بھی جب ہم نے جانا تھا تو ہماری منظوری نہیں ہو رہی تھی تو اس نے بھی اس طرح کیا، تو وٹ ایور جو بھی. تو اس لیے ہمارے جو کلوز تھے پھر تعلقات وہ یو ایس اے کے ساتھ ہو گئے، اس لیے رشیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں رہے. اب یہی بات ہے کہ کچھ پرابلم ایسے ہیں جو ڈیورنگ دا پیریڈ آف کولڈ وار اس کو ہی کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ یہ ہے کہ جو واضح جنگ، جو آرم سے جنگ، ہتھیاروں سے جنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک جنگ ابھی تک چل رہی ہے رشیا اور یو ایس اے کے درمیان، کہ وہ کہتا ہے میں باپ ہوں بڑا ٹھیکیدار ہوں، اور وہ کہتا ہے میں ہوں. تو جو کنٹریز یو ایس اے کے ساتھ ہیں وہ رشیا کے خلاف ہیں، ان دا سیم مینر جو رشیا کے خلاف ہیں ساتھ ہیں وہ یو ایس اے کے خلاف ہیں. اس کو ایک کولڈ وار کہتے ہیں. مطلب یہ جو ان دونوں کے درمیان آپس میں ٹسل ہے نا، اس کو کولڈ وار کا نام دیتے ہیں. آپ اس کو شارٹلی ایسے سمجھ لیں. رشیا ریمینڈ فیوریبل ٹو انڈیا ایٹ دا کوسٹ آف اٹس ریلیشن ود پاکستان. تو رشیا جو ہے ظاہر ہے اب رشیا پاکستان کا ایک قسم کا دشمن تھا، تو انڈیا کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن رہے ہیں. کس بیس پہ کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے، اس کے پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس بیس پہ جو رشیا کیا وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں. اون کشمیر ایشو ہر ایٹیٹیوڈ ہیز بین پرو انڈیا. ہر ایٹیٹیوڈ ہر بلانگس ٹو ہیئر رشیا، کہ کشمیر ایشو پہ جو رشیا کا ایٹیٹیوڈ، اس کا جو رویہ تھا وہ پرو انڈیا، یعنی کہ انڈیا جیسا ہی تھا ایک قسم کا. آپ دوسرا انڈیا اس کو سمجھ لیں کشمیر ایشو پہ. Some economic relations strengthened the bilateral relation with Russia, provided economic and technological assistance to Pakistan in establishing steel mill in Karachi. اسٹیل مل کراچی میں جب بنی تھی، اس میں رشیا نے ہماری تھوڑی مدد کی تھی، یعنی کہ اکانومک ریلیشن ہمارے رشیا کے ساتھ تھوڑے اسٹرانگ ہوئے بائیلیٹری، یعنی کہ دونوں طرف سے. کب؟ جب رشیا نے ہماری مدد کی ٹیکنالوجی میں، یعنی کہ اسٹیل مل جو پاکستان میں وہ اسٹیبلش کر کے. ان پوسٹ کولڈ وار ایرا کولڈ وار ایرا سے جو شروع کا جو ایریا تھا، پاکستان از ٹرائنگ ٹو نارملائز دا ریلیشن. پاکستان نے ریلیشن کو نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا؟ دا ریسنٹ ٹور آف پریزیڈنٹ مشرف از اے اسٹیپ ٹو واز دس گول. یعنی کہ جب آپ کا نوٹس بنے ہیں تب مشرف کہیں گیا ہوگا رشیا میں، تو یہ انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی جو مشرف کا رشیا کا ٹور ہے یہ ایک اچھے ہمارے ریلیشنس کا ایک ثبوت ہے. اکانومک ایشو، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، معاشی مسائل اور تجارت. اور انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہم کھپت ڈالتے ہیں یا کھپت کرتے ہیں، اپنے پیسے، اپنے ریسورسز انویسٹ کرتے ہیں. Greater importance is attributed to the issues like economic development, direct foreign investment and the trade relation in international relations. بین الاقوامی جو تعلقات میں ان میں زیادہ امپورٹنس کس چیز کو دی جاتی ہے؟ ان چیزوں کو، اکانومی کو، ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ، یعنی کہ ڈائریکٹ ایک ملک کا بندہ کسی دوسرے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا، وہاں اپنا پیسہ لگائے گا، وہاں بزنس کھولے گا، وہاں اچھی تجارت کرے گا، تو اس سے ہمارے جو ریلیشن ہے وہ اچھے ہوں گے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں.
فارن پالیسیز لنکڈ ود فارن اسسٹنس فرام دا ورلڈ بینک یعنی کہ جو دنیا کا بینک ہے اس کی جو امداد ہمیں ملتی ہے اس سے بھی لنکڈ ہے فارن پالیسی. جتنی آپ کو زیادہ امداد ملے گی اس کا مطلب آپ کی فارن پالیسی اچھی ہے, تبھی آپ کا منہ ملاحظہ ہے اس سے, مطلب اچھے تعلقات ہیں تو وہ آپ کو تبھی پیسے دے رہے ہیں نا. آئی ایم ایف اس کو کہتے ہیں, یہ بھی ایک ورلڈ بینک کی آپ سمجھ لیں, مطلب یہ بھی قرضے دینے کا ایک قرضے دینے والی, جیسے ورلڈ بینک دیتا ہے نا قرضے, ایسے ہی آئی ایم ایف بھی دیتا ہے. اس کو پروننس ہم ایسے کرتے ہیں, اس کا فل فارم بے شک آپ لکھ لیں, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, یعنی کہ جیسے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فنڈز دیتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک اینڈ ادر سورسز, یہ سارے کے سارے جو سورس ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہماری فارن پالیسی جو اس کا لنکیج ہے وہ اسٹرانگ ہے. اکانومک ریلیشنز آر بوتھ بائی لیٹر اینڈ ملٹی لیٹر, دو قسم کے ہوتے ہیں اکانومک ریلیشن بھی, میں نے آپ کو اوپر بتایا بائی لیٹر اور ملٹی لیٹر کا کیا مطلب ہے. ٹیکنالوجی, ٹریڈ, ایسیس ٹو مارکیٹ اینڈ انویسٹمنٹ آر کیز ٹو دا کارڈیئر ریلیشن بٹوین دا ٹو کنٹریز, دو ملکوں کے درمیان جو دوستانہ تعلقات ہیں ان کی کیا ہے, یہ ساری کی چیزیں. ٹیکنالوجی, تجارت اور مارکیٹ لیول پہ جو ان کی اسیس ہے, یعنی کہ ایک ملک کی منڈی کی دوسرے ملک کی منڈی, عالمی منڈی اس کو کہہ لیں, آپ نے سبزی منڈی یا لوکل منڈی نہیں سلام, عالمی منڈی اس کو کہتے ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اس تک ہماری رسائی کتنی ہے, دستیابی ہمیں کتنی ہے کسی اور اسٹیٹ کی جو اس منڈی ہے اس تک. انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کتنا انویسٹ کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو کی ہیں آف کارڈیئر ریلیشن کی, دوستانہ تعلقات کی. پاکستان از آلسو ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اٹس ریلیشن ود ادر کنٹریز آن دا سیم فوٹنگ, پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اسی سیم فوٹنگ پہ, اسی بنیاد پر دوسرے کنٹریز کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم کر لے. مسلم اسٹیٹس بینگ اسلامک کنٹری, پاکستان ہیز بین آلویز ان سرچ آف گڈ ریلیشن ود دا مسلم کنٹریز, اسلامی کنٹری ہوتے ہوئے, اسلامی ملک ہوتے ہوئے پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, وہ اسی تلاش میں رہا کہ اس کے دوسرے اسلامی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. اٹ ہیز بین اے سینٹرل پوائنٹ ان دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ایون بیفور انڈیپینڈنس, یہاں تک کہ جو ہماری انڈیپینڈنس ہے, آزادی سے پہلے بھی جو ہمارا آئیڈیالوجی نظریے کا سینٹرل پوائنٹ, مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ہمارے جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہمارے ریلیشنز, فورن ریلیشنز اچھے ہوں گے. سولیڈیرٹی ود دا ڈیولپنگ اسٹیٹ, سولیڈیرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے, جو ترقی یافتہ اسٹیٹس ہیں جو ریاستیں ترقی کر رہی ہیں, ان کی جو سولیڈیرٹی ہے ان کے استحکام میں, ان کے ساتھ ہم کتنے مستحکم ہیں, ہمارا جو استحکام ان کے ساتھ کتنا ہے. پاکستان ہیڈ بن کنسرنڈ ود دا ایشوز اینڈ پرابلمز آف اسٹیٹس آف ایشیا, پاکستان کو جو ہے کنسرن رہا ہے, یعنی کہ تعلق رہا ہے جو ایشیا کی پرابلمز ہیں, ایشیا کی اسٹیٹس کی پرابلم ہے, جیسے افریقہ اینڈ لیٹن امریکہ. ایز اٹ از ڈیولپنگ کنٹری اٹ از ویل اویئر آف دا پرابلمز, یہ لیٹن امریکہ اور افریقہ کی جو آپس کی پرابلمس تھی, یعنی کہ وہی آزادی کے جھگڑے جیسے ہمارا اور وہ ان کے ساتھ تھا برٹش کے ساتھ ان دا سیم مینر, یا یہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ تھا, اس کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک اچھا رہا ہے کہ رول رہا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے. اور ٹو انڈر ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو ملک ترقی نہیں کر رہے, جو ترقی یافتہ بھی نہیں ہے, ترقی پذیر سے بھی نیچے ہیں, ان کنٹریز کے ساتھ بھی پاکستان کا اچھے ریلیشن رہے. پاورٹی, ڈیزیز, فیمائن, پاورٹی یعنی کہ غربت میں, بیماریوں میں اور قحط میں, فیمائن ہوتا ہے قحط. سول سٹرائف کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو اندر قحط سازی ایک ہو جاتی ہے سول لیول پہ. اینڈ بارڈر ڈسپیوٹس, یعنی کہ جو بارڈر یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو, باؤنڈری ہے جو ہماری سرحد ہے, اس کے جو ڈسپیوٹس ہیں, اس کے اختلافات ہیں. ریفیوجیز اینڈ ڈرگ ایڈکشن, ریفیوجیز مطلب ایک ملک سے جو دوسرے ملک مہاجر آتے ہیں ان کو کہتے ہیں, اور ڈرگ ایڈکشن جو ہے نشئی, یہ جو ڈرگ سپلائی کرتے ہیں, اور ایسے یہ سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے جو ہیں ان سارے مسائل پہ بھی اچھے ریلیشنز رہے ہیں. پاکستان always emphasize on the UN and developed countries to help them, پاکستان نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ وہ UN کی اور جو ڈیولپ کنٹری ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کی مدد کرے. پیس کین ناٹ بی مینٹینڈ اف ہیومینٹی از سفرنگ, وہ پاکستان کا یہ منشور ہے کہ امن تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہیومینٹی ہے, یعنی کہ انسانیت جو ہے سفر کر رہی ہے, انسانیت تکالیف برداشت کر رہی ہے. کوآپریشن امنگ ڈیولپنگ کنٹریز ان دا ایریاز آف اکنامک اینڈ ٹیکنیکل اسسٹنس, کوآپریشن کا مطلب ہوتا ہے تعاون, جو ڈیولپنگ کنٹری ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے درمیان جو تعاون ہے کس ایریاز میں, اکانومی میں اور ٹیکنیکل اسسٹنس, یعنی کہ جو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جو ان کی امداد ہے آپس میں. ٹریڈ یعنی کہ تجارت میں, ڈپلومیسی وہی ڈیموکریٹک لیول پہ. سپورٹ ٹو دیز کازز شوڈ بی انہینسڈ, یہ ساری کی ساری جو کازز ہیں, وجوہات ہیں, ان کو بڑھنا چاہیے. کس لیے بڑھنا چاہیے؟ تاکہ ہمارے دوسرے کنٹریز سے کوآپریشن اچھا ہو, ہمارا اس سے تعاون اچھا ہو, اور ایٹ دا اینڈ ہمارے اس سے فارن ریلیشنز اچھے ہوں.
United Nations Pakistan joined the UN on September 30, 1947. यूनाइटेड नेशन आपको पता होना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पीस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, दुनिया का अमन बरकरार रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। किया तो उसने कुछ नहीं, लेकिन नाम की अभी है ही। पाकिस्तान इसका मेंबर बना, यानी कि पाकिस्तानी स्टेट को इसको ज्वाइन किया। इट हैज़ कमिटमेंट टू द UN चार्टर एंड एक्टिव इन UN बॉडीज़। पाकिस्तान की कमिटमेंट है, यानी कि अच्छे ताल्लुकात, अच्छे वादे हैं UN चार्टर से। वो जो UN चार्टर है, एक समझ लें आप उसका, वो रूल्स एंड रेगुलेशन का एक चार्टर है, एक UN का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात, एक कमिटमेंट है, पाकिस्तान का सेंस ऑफ प्रॉमिस है और वो उसको हमेशा पूरा करता है। और एक्टिव बॉडीज़ हैं, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेंट है। UN में कोई भी डिसीजन होता है पाकिस्तान उसमें एक्टिव रहता है। बेशक पाकिस्तान को वहाँ पूछा नहीं जाता वेल, लेकिन एक्टिव है पाकिस्तान उसमें। पाकिस्तान हैज़ इंजॉय द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप फॉर 6 टाइम। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक अदारा है UNO का, इसका आगे से सब इंस्टीट्यूशन है, इसका आगे अदारा है, उसकी एक शाख समझ लें। इसका पाकिस्तान चेंबर मेंबर रहा है, मेंबरशिप उसको पाकिस्तान को चेंबर मिली है। इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ UN पीस कीपिंग मिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो UNO का पीस कीपिंग यानी कि अमन रखने का मिशन है पूरी दुनिया में, उसका भी पाकिस्तान पार्ट रहा है। एंटी कॉलोनियलिज्म, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। एंटी कॉलोनियलिज्म इसका ये मतलब है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लें कि बरसगीर में जैसे यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे तो कॉलोनी इधर किसकी थी, ज़ाहिर है ब्रिटिश की थी, एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी। एंटी कॉलोनियलिज्म यानी कि पाकिस्तान का ये रोल है कि कॉलोनीज़ जो ख़त्म होनी चाहिए, जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान में थी ना ब्रिटिश की कॉलोनी सब कॉन्टिनेंट में, ऐसे ही बहुत से और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी कभी ब्रिटिश की कॉलोनी बन जाती थी, कभी अमेरिकन जो है उस पर हमला करके अपनी कॉलोनी बना लेते थे। ऐसे पाकिस्तान को जो हमेशा बिहेवियर एटीट्यूड है वो एंटी कॉलोनियलिज्म है। पाकिस्तान ये कहता था कि अपनी कॉलोनीज वहाँ से ख़त्म करो और उस कंट्री को अपने मुताबिक रहने दो। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है उनको अपने मुताबिक, वो अपनी सेल्फ को खुद डिटरमाइन करें, अपने आप को खुद पहचाने, वहाँ खुद रूल करें। आप अपनी कॉलोनीज वहाँ से ख़त्म करो और उनको अपना खुद हक होना चाहिए अपने आप को पहचानने का और ख़ुद को प्रोटेक्ट डिफेंड करने का और ख़ुद को अपनी गवर्नमेंट खुद रन करने का। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई होगी होप्सो का कॉन्सेप्ट। रीड करते हैं इसको। एज वी हैव बीन सफरिंग फ्राम कॉलोनियल रूल, जैसे कि हम भी कॉलोनियल रूल से सफ़र कर रहे थे, हम मुश्किलात भुगत चुके थे ज़ाहिर है बरसगीर में। वी ऑलवेज सपोर्ट डी कॉलोनलाइजेशन फॉर एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका पे कब्जा किया हुआ था इन्होंने, कॉलोनी ऐसे अपनी बनाई हुई थी उधर, तो हमने हमेशा उसको ऐसे सपोर्ट किया कि डी कॉलोनलाइजेशन होनी चाहिए एशिया और अफ्रीका में। पाकिस्तान ऑलवेज अपोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन रोडेशिया, जिम्बाब्वे, साउथ एशिया, यानी कि इन इलाकों में, एंड नमीबिया एग्जैक्ट है, इन इलाकों में क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, नस्ली मसाइल थे, यानी कि जो काले हैं उनको बुरा समझा जाता था। ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनका इख्तलाफ था नस्ल की बुनियाद पर। इसको हमेशा पाकिस्तान ने अपोज किया, इसकी मुखालफत की। इट ऑलवेज सपोर्टेड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर कश्मीर, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान एंड अदर्स। इन सारे जो ममालिक हैं इनको सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि अपना हक़ खुद इरादियत लेने की पाकिस्तान ने सपोर्ट की, कश्मीर की, पैलेस्टाइन की, अफगानिस्तान की और दूसरे ऐसे ममालिक की। आर्म्स कंट्रोल, पाकिस्तान बिलीव दैट आर्म्स रेसेस टू बी कंट्रोल। पाकिस्तान का यकीन है कि जो असला है उसको अपने अपने सारे ममालिक कंट्रोल करें, अपने अपने असला को, यानी कि बेवजह किसी पे इस्तेमाल ना किया जाए। रिसोर्सेज टू बी यूज़ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बजाय जो हमें अपने रिसोर्सेज हैं, हमें अपने वसाइल हैं, वो इंसानों की तरक्की पे इस्तेमाल करने चाहिए। इट हैज़ स्पोकन फॉर दिस इशू इन द UN एंड आउटसाइड। पाकिस्तान ने इस इशू के बारे में UNO में भी बोला और उसके बाहर भी बोलता रहता है, यानी कि ये कहता रहता है। It opposed arms race not only at the superpower level but also at the regional and bilateral levels, both for conventional and non-conventional arms. कन्वेंशनल आर्म्स जो होते हैं, जो यानी कि आप कह लें इनमें पाकिस्तान ने ना हमेशा अपोज किया है, मुखालफत किया है हथियारों की दोनों लेवल पे। सुपर पावर लेवल पे यानी कि बड़ी सुपर पावर अगर हथियार इस्तेमाल करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक है, तो वो भी गलत है। इस लेवल पे भी पाकिस्तान ने मुखालफत की है। और रीजनल लेवल पे, छोटे लेवल पे, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में, ये कंट्री के अंदर अगर ऐसे पावर शो चल रहा हो, यानी कि एक सूबा दूसरे सूबे पे हाथ दो ऐसे, मतलब उनमें अंदर क्लैश चल रहा हो, इसकी भी पाकिस्तान ने मुखालफत किया। बाईलेटरल्स भी, यानी कि दो रियासतों के दरमियान भी मुखालफत किया। लेवल्स, हर लेवल पे पाकिस्तान ने, यानी कि आप कहेंगे सुपर पावर लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, बाईलेटरल लेवल पे भी, स्मॉल लेवल, बिग लेवल, सारे लेवल पे पाकिस्तान ने अपोज किया, मुखालफत किया आर्म्स की, यानी कि हथियारों की। बोथ आर्म्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये 2 टाइप्स ऑफ आर्म है। इसमें कन्वेंशनल आर्म वो होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लें,
کنونشنل ویپنز وہ ہوتے ہیں یعنی کہ جن کی ایبلٹی، ایسے ویپنز جو میس لیول پہ میس ڈسٹرکشن کر سکیں، یعنی کہ بڑے لیول پہ پورے کے پورے گاؤں، پورے کے پورے شہر ایک بار میں تباہ کر دیں، جیسے بڑے بڑے بایولوجیکل بمز ہوتے ہیں، اٹامک بمز، کائنیٹک بم، بڑے بڑے جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کنونشنل. اور نان کنونشنل بھی ایسے ہی آرمز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایک ڈسٹریکشن تو کرتے ہیں لیکن اس سے کنونشنل لیول سے تھوڑی کم ان کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے. یعنی کہ ہر قسم کے ہتھیاروں کو پاکستان نے اپوز کیا، اس کی مخالفت کیا ہے. اٹ سٹریس دیٹ دا روٹ کازز آف آرم ریسز شوڈ بی کرٹیلڈ. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ روٹ جو ہے اس کی جڑ ہے کس کی، آرم ریسز کی، یہ ہتھیاروں کا جو مقابلہ کرایا جاتا ہے کہ ہتھیاروں کی نسل کا یہ ہمارے پاس اچھی ہے یا وٹ ایور، اس کو پاکستان نے ہمیشہ اپوز کیا، اس کی روٹ کو، اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کیا. شوڈ بی کلٹیلڈ یعنی کہ اس کی جو جڑ ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، کٹ جانی چاہیے. کس کی؟ آرم ریسز کی، ہتھیاروں کو شو کی، ہتھیاروں کے مقابلے کی وغیرہ وغیرہ. نیوکلیر پالیسی. پاکستان ہیز بین چیمپئن آف پیسفل یوزز آف نیوکلیر ٹیکنالوجی. آپ دیکھیں گے کہ جب امریکہ نے ایٹم بم بنایا، پہلے تو اس نے یہ اس کو تباہ کیا، ناگاساکی کو، جو اس کے شہر ہیں، قدیم شہر آپ نے سنا ہوگا نا، ناگاساکی، اور وہ دوسرا ایک سٹی، بیڑا غرق کر دیا ان میں. ابھی تک وہاں نا جو بچے پیدا ہوتے ہیں ایون کہ وہ بھی ڈیف اینڈ بلائنڈ ہے. مطلب جو پہلا 1945 میں، آئی تھنک سو پروبیبلی 1945 میں امریکہ نے وہاں اٹیک کیا ناگاساکی پہ، اور اس طرح وہاں ابھی تک اس کے اثرات ملتے ہیں. ایسے ہی پھر افغانستان میں بیڑا غرق کیا، شام میں ایسے ہی ہر جگہ تباہی مچائی. اور باقی بھی جو ایسے نیوکلیر پاورز ہیں، رشیا دیکھ لیں، اس نے بھی ایسے ہی کیا. مطلب جتنے بھی نیوکلیر پاور ہیں انہوں نے اپنا ہمیشہ اس کا نیگیٹو یوز کیا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نیشنل لیول پہ اب پیس کے چیمپئن بنے ہوئے، لیکن وہ پیسفل نہیں ہے. پیسفل ہمیشہ پاکستان رہا ہے. پاکستان بھی سپر پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، لیکن آج تک اس نے اپنے نیوکلیر ویپنز ہیں، اپنے نیوکلیر ہتھیار ہیں، اٹامک پاورز ہیں، اس کو یوز کیے ہی نہیں ہے. بلکہ ہاں یوز نہیں کیا، تبھی تو پس یوز کیا ہوتا تو کشمیر، پیلسٹائن، سب کچھ ہمارا واپس آ جاتا. اور امریکہ کی اتنی جرت ہی نہ ہوتی کہ وہ شام میں یا مظلوم مسلمانوں کو پیلسٹائن میں یا ادھر ادھر تباہ کر سکے. ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ چیمپئن رہا ہے امن کا. پاکستان اوائڈڈ نیوکلیر ایکسپلوژنز ڈسپائٹ ہیونگ دا نالج اینڈ کیپیبلٹی آف پروسیسنگ یورینیم. پاکستان جو ہے اوائڈ کرتا رہا، ہمیشہ پرہیز کرتا رہا نیوکلیر ایکسپلوژنس کی. ایکسپلوژنس ہوتا ہے دھماکے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ نیوکلیر جو دھماکے ہوتے ہیں اس کی پاکستان اس سے پرہیز کرتا رہا ڈسپائٹ ہیونگ دا. اس کے باوجود کہ پاکستان کو علم بھی تھا کہ اس کی کیپیبلٹی کتنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے ڈسٹرکشن کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو نالج تو تھا اس کا. اور وہ پروسیسنگ یورینیم ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ یہ اٹامک پاور کا، اٹامک جو بم ہے اس کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے بھی سارے یورینیم یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، بہت زیادہ ہارمفل ہوتا ہے. اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوگی تو آپ کو اس کا پتہ ہوگا. اس کی ریز بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں، بہت تباہی مچاتا ہے یہ. تو اس کا پاکستان کو پتہ ہے. یورینیم پلاٹینیم یہ دونوں ایسے ہی ہیں، دونوں کیمیکلز ہیں اور جو بہت زیادہ ڈینجرس ہیں، اور یہ اٹامک بم میں، نیوکلیر ایکسپلوژنز میں یوز ہوتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان کو اس کی تباہی کا علم تھا، پھر بھی اس نے اسے اوائڈ کیا، پرہیز کیا. اٹ واز اونلی فار دا سیک آف ڈیٹرنس اینڈ ریئیکشن ٹو انڈیاز نیوکلیر ایکسپلوژنز. یہ صرف اس لیے تھا کہ پاکستان جو تھا انڈیا کے نیوکلیر ایکسپلوژنز ہیں، انڈیا نے جو دھماکے کروائے تھے وہ پاکستان نے اس کے مقابلے میں تو یوز کیا، لیکن جو ہے تباہی کے لیے اور اس مینر میں پاکستان نے اس کو یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے. ریلیشنز ود انڈیا کے ساتھ، دشمن کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، جی پڑھ لیتے ہیں. دا موسٹ پرابلمٹک ایریا آف پاکستان فارم پالیسی ان دا ریلیشن ود انڈیا. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا پرابلمٹک ایریا، مسائل والا جو ایریا، وہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. دا ریلیشنز ہیو بین اسٹرینڈ سنس انڈیپینڈنس. 1947 سے آزادی سے ہی ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ تناؤ کا شکار رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. There were periods of normal relations but generally it remained trouble marked with distrust and conflict. نارمل پیریڈس بھی آتے رہتے تھے لیکن جنرلی عام طور پر وہ مشکل ہی ہوتے تھے. ود ڈسٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹرسٹ نہیں، جو ہمارا ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا تھا. کنفلکٹ رہتے تھے، اختلافات رہتے تھے ہر معاملے میں ہی. دس بٹرنیس کازڈ 3 میجر وارز. یہ جو بٹرنیس تھی، یہ ترش پان تھا، اس نے 3 بڑی جنگوں کی وجہ بنی. ہماری انڈیا کے ساتھ 3 جو میجر وارز ہو سکی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا. 47 جو وار آف انڈیپینڈنس ہے، 65 ہوئی، اور 75 میں تو 1 میں تو پھر انفارچونیٹلی ہمارا جو ایک پارٹ ہے وہی علیحدہ ہو گیا تھا. limited conflicts and troubles at line of control LOC along with propaganda war are common practices.
یعنی کہ لمیٹڈ کانفلکٹ کا مطلب ہے ایک محدود جو اختلافات ہیں ہمارے اور محدود مسائل ہیں لائن آف کنٹرول پہ، وہ تو ایک کامن پریکٹس بن گئی ہے، جیسے روز کا ڈرامہ ہی بن گیا. آپ نے اکثر نیوز میں سنتے رہتے ہوں گے انڈیا نے لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کی، خلاف ورزی ہوئی، اتنی شہادتیں ہو گئی، یہ جی پھر ہم نے ان کے اتنے مارے اور یہ سارا کچھ مسائل. ویل نیکسٹ پڑھتے ہیں. ٹینشن escalated when the troops on the border from both sides faced each other throughout 2002. کہ ٹینشن تب بڑھتی ہے کہ جب دونوں سائڈز پہ بارڈر کے 2002 میں کیا ہوا کہ ٹروپس جو فوجی ہیں بارڈر کے دونوں سائڈ پہ ان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا 2002 سے اب تک تھرو آؤٹ، مطلب ایسے مسائل بن رہے ہیں. انڈیا واز ناٹ ریڈی ٹو اوپن ڈائلاگس. انڈیا جو ہے گفتگو کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بٹ ناؤ دیئر از اے ہوپ بائیلیٹرل ڈائلاگ ان کشمیر اینڈ ادر ایشو. لیکن اب امید تو ہے بائیلیٹرل ڈائلاگ کی، یعنی کہ آپس میں جو گفتگو ہے، گفت و شنید ہے کشمیر اور دوسرے مسائل پہ. اور بیٹا چاہے آپ میری یہ بات لکھ لیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کشمیر ہمیں ڈائلاگ سے مل جائے. اس کا صرف حل واحد ہے جہاد، اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. ویل چھوڑیں، ہم پڑھتے ہی ہیں. It is the only way to bring prosperity and peace for 1.2 billion people of South Asia. 1.2 بلین جو لوگ ہیں ساؤتھ ایشیا کے، ان کے لیے برنگ پیس، ان کے لیے امن اور پراسپیرٹی یعنی کہ خوشحالی کا مسئلہ کیا ہے؟ صرف مشرق کشمیر کا حل. اس سے پورا ایشیا ڈسٹرب ہے. کشمیر مین سورس آف کنفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از کشمیر ڈسپیوٹ. مسئلہ کشمیر جو ہے پاکستان اور انڈیا کے اختلاف کا جو مین حل ہے، مین سورس ہے، اٹ شوڈ بی ریزالو انڈر دا UN ریزولوشن. یہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن قراردادوں کے مطابق ریزالو ہونا چاہیے، جو کہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. یہ صرف جہاد سے ریزالو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خیر، بٹ انڈیا ہیز ڈکلیئر اٹ ایز انٹیگرل پارٹ آف اٹ. انڈیا کہتا ہے جی یہ میرا انٹیگرل پارٹ ہے، یعنی کہ ایسا میرا حصہ ہے جو مجھ سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ میرا ہے کشمیر، جو کہ سراسر جھوٹ ہے. انسٹینڈ آف ہیونگ پلیبیسائڈس کا مطلب ہوتا ہے وہاں ان لوگوں میں حق خود ارادیت، یعنی کہ ووٹ کروائے جائیں نا، یعنی کہ ان کو لوگ کو خود بتایا جائے کہ آپ کدھر جاتے ہیں، پاکستان میں جائیں گے یا انڈیا میں، ان سے جو چوز کروایا جائے ان سے، اس کو کہتے ہیں پلیبیسائڈ. ٹھیک ہے. شی ہیز بلیم پاکستان فار انیشیٹنگ انسرجنسی ان کشمیر سنس 1989. انڈیا وہاں پلیبیسائڈ نہیں کرواتا بلکہ پاکستان کو بلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے وہاں جی کشمیر میں 1989 سے انسرجنسی شروع کی ہوئی ہے، یعنی کہ اپنے ٹروپس وہاں بھیجے ہوئے ہیں اور یہ مسئلے شروع کیے ہوئے ہیں. India claims that it is engineered by Pakistan and equates this with terrorism. پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو 1989 سے مسائل چل رہے ہیں، یعنی کہ کشمیر کے جو خود لوگ جہاد کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کا بنایا ہوا ہے اور پاکستان کو اس بات پہ وہ ٹیرورزم کہتا ہے. خیر کہتا رہے. کنٹرول آف ٹیرورزم. پاکستان از این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان گلوبل ایفرٹ ٹو کنٹرول ٹیررزم. پاکستان جو ہے گلوبل ایفرٹ پر، دنیا کی سطح پر، گلوبل لیول پر اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ٹیررزم کو ختم کرنے میں. پاکستان withdrew support ٹو طالبان اینڈ جوائنڈ ہینڈز ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان نے طالبان کی سپورٹ لیا، ان کی مدد حاصل کی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو بین الاقوامی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں. کس لیے؟ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. She also acted against terrorism within Pakistan as it was victim of terrorism and sectarianism. سیکٹیرنزم کا یہ مطلب ہے کہ جیسے مسلکی اختلافات نہیں ہوتے، جیسے اہل تشیع اور کہہ لیں اور شیعہ سنی، یہ ایسے اور بھی جو مسائل ہیں سارے، ان سب پہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک اچھا کردار ادا کیا اور ان کے اگینسٹ جو ہے اس نے ایک آواز بلند کیا. وکٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شکار ہوئے ٹیررزم کے اور سیکٹرلزم کے، ان کی پاکستان نے ہیلپ کیا ہے. پاکستان believes that to eradicate terrorism first the root causes of the problem should be removed. پاکستان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ پہلے جو ہے اس کی جڑیں ایریڈیکیٹس کریں، یعنی کہ اکھیڑ پھینکیں، کس کی؟ ٹیررزم کی جڑیں، دہشت گردی کی جڑیں اکھیڑ پھینکیں، اور پھر جو سارے مسائل ہیں وہ خود بخود ریموو ہو جائیں گے، ان کا خود ہی حل نکل آئے گا. کنکلوڈنگ ریمارکس پڑھ لیتے ہیں. پاکستان ہیز بین این ایکٹیو ممبر آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی. جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے اس کا پاکستان ایک ایکٹیو ممبر ہے. اٹ ہیز بین بیلنسنگ دا ڈائیورس پریشر تھرو ڈپلومیسی. پاکستان جو اپنا جو پھیلا ہوا پریشر ہے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کس کے ذریعے؟ اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے، یعنی کہ اپنے جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہتر بنا کے، ڈپلومیٹس اپنے بھیج کے، دوسرے کنٹریز میں اپنے ایمبیسڈرز بھیج کے. انگیجمنٹ اینڈ کمپرومائزز فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی. یعنی کہ کمپرومائز کا یہ مطلب ہے کہ جھک کے انسانیت کی بھلائی کے لیے جھک رہا ہے پاکستان، جبکہ یہ انسانیت کی بھلائی نہیں، انسانیت کی بھلائی ہے اسلام کے رول میں اور وہ ہے جہاد اس میں. ویل دیٹس فار آل اسٹوڈنٹس. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.